السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کا بٹن دبا دیں۔ امی کی بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ آخر انہوں نے سوچ بھی کیسے لیا میں پرانے زمانے کی ماڈل سے شادی کروں گا؟ انہیں دنیا میں ایک میں ہی بیوقوف نظر آیا۔ میں مر کر بھی صبش سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے امی سے کہا۔ امی نے کہا یہ تمہارے بابا کا فیصلہ ہے، اور تمہیں پتہ ہے نا ان کے غصے کا۔ امی نے مجھے ڈرانا چاہا، کچھ بھی ہو جائے یہ میرا فیصلہ ہے کہ میں صبا سے شادی نہیں کروں گا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ صبا میرے اکلوتے چاچو کی بیٹی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اس کے خیالات بہت پرانے ہیں، پتہ نہیں کون سے دور میں رہتی ہے۔ آج کے ماڈرن دور میں بھی ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتی تھی اور دوپٹے سے خود کو ڈھانپ کے رکھتی تھی۔ مجھے اس سے سخت چڑ کی اصل وجہ پچھلے دنوں پیش آنے والا واقعہ بھی ہے۔ 2 ہفتے پہلے جب میں چھٹیوں پر گھر گیا تو چاچو سے ملنے کے لیے چاچو کے گھر گیا۔ صبا نے گیٹ کھولا اور کھولتے ہی مجھے دیکھ کر کہا، حسن بھائی ابو امی گھر پر نہیں ہیں، آپ بعد میں آئیے گا۔ اپنی اتنی عزت افزائی پر میرا دماغ گھوم گیا۔ اسے مجھ پر، اپنے سگے تایا کے بیٹا پر اتنا اعتبار بھی نہیں تھا کہ گھر کے اندر آنے دے۔ میں نے گھر جا کر امی کو ساری بات بتائی کہ ان کی لاڈلی نے کیسے مجھے 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا۔ ٹھیک کیا اس نے، بہت سمجھدار بچی ہے وہ۔ امی کی بات پر مجھے اور غصہ آ گیا۔ امی، میں اس کے تایا کا بیٹا ہوں، کوئی گلی کا لوفر یا موالی نہیں جس پر اعتبار نہیں کیا جا سکے۔ امی نے میری بات کو نظر انداز کیا اور کچن میں چلی گئیں۔ کیا بات ہے حسن، غصے میں کیوں ہو؟ چائے کا کپ اٹھائے اندر آتے میرے دوست علی نے پوچھا، یار بابا میرا رشتہ کر رہے ہیں اپنی بھتیجی کے ساتھ، تو پھر کیا پرابلم ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ اتنے پرانے خیالات کی لڑکی، اور تمہیں تو پتہ ہے مجھے ماڈرن لڑکیاں پسند ہیں۔ میں نے اپنا مسئلہ بتایا۔ او بھائی، شادی کے لیے ایسی ہی لڑکیاں ٹھیک رہتی ہیں۔ علی مجھے مشوروں سے نوازتا رہا۔ اتنے میں علی کا موبائل بج اٹھا۔ کہاں تھی تم 4 دنوں سے؟ مسلسل تمہارا نمبر ٹرائی کر رہا ہوں مگر ہر وقت آف ہوتا ہے۔ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے میری کیا حالت ہو گئی؟ 4 دن ہو گئے میں نے کچھ کھایا نہیں۔ علی کال ریسیو کرتے ہی بولنا شروع ہو گیا۔ میں آنکھیں پھاڑ کر اس کا جھوٹ سنتا رہا۔ ابھی دوپہر میں 3 پلیٹ بریانی کھا گیا تھا اور صبح میں حلوا پوری کا ناشتہ کر کے یونیورسٹی گیا تھا۔ وہ اکثر لڑکیوں سے اسی طرح کے جھوٹ بولتا رہتا تھا۔ پتہ نہیں اب یہ کون سی لڑکی تھی۔ علی کی آواز آئی، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا سدرا، تم صاف انکار کر دینا، میں تمہارے بنا مر جاؤں گا۔ اگر تم کسی اور کی ہو گئی تو میں اپنی زندگی ختم کر لوں گا۔ میں نے غور سے علی کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس کی آواز سے بالکل مختلف تھے۔ آواز سے وہ بہت بے چین اور پریشان لگ رہا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر سوائے ایک کمینی مسکراہٹ کے کچھ نہ تھا۔ حسن اب خاموشی سے دوسری طرف سے آتے آواز کو سن رہا تھا اور اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ سدرا، مجھے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے میں ٹائم لگے گا، ایسے تو پاپا نہیں مانیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، میں اپنے گھر والوں سے بات کروں گا، تم ہاں مت کرنا۔ اگر تم نے کہیں اور شادی کی تو تمہاری ڈولی سے پہلے تمہارے علی کا جنازہ اٹھے گا۔ علی کی بات سن کر حسن کی ہنسی چھوٹ گئی۔ دوسری طرف سے وہ لڑکی کچھ کہہ رہی تھی۔ علی نے کہا، ہاں میں خود کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تم کل آؤ گی نا پارک میں مجھ سے ملنے، وہیں پر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ علی نے فون بند کیا تو میں نے اس سے پوچھا، یہ سدرا کا کیا چکر ہے؟ وہی جو 110 لڑکیوں کا مسئلہ ہے کہ ہمارے ماں باپ ہماری شادی کرنا چاہتے ہیں مگر وہ میرے سوا کسی سے شادی نہیں کریں گے، علی نے شرارت سے کہا۔ میں نے علی سے کہا، تم سدرا کو کیوں بہلا رہے ہو؟ کہہ دو خاموشی سے کہ جہاں اس کے ماں باپ کہہ رہے ہیں شادی کر لے، میں کیوں کہوں جب اسے خیال نہیں ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ وہ میرے بغیر مر جائے گی، تو میں نے بھی کہہ دیا کہ میں بھی تمہارے بغیر مر جاؤں گا، علی ڈھٹائی سے بولا۔ تو مجھے علی پر بہت غصہ آیا۔ میں نے علی کو ڈانٹا کہ اچھی خاصی عزت دار فیملی ہے، کیوں تماشا بنا رہے ہو، اپنا بھی اور ان کا بھی؟ علی نے نفرت سے کہا، اگر اتنے ہی عزت دار ہے تو اپنی بیٹی پر نظر کیوں نہیں رکھتے؟ میں علی کی شکل دیکھتا رہ گیا کیونکہ علی کو سمجھانا بہت مشکل تھا۔ یونیورسٹی سے آتے ہی میں سو گیا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو علی آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ کہاں کے ارادے ہیں دوست؟ میں نے اس کی تیاری دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پارک جا رہا ہوں سدرا سے ملنے، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ میں نے اسے سمجھانے کے لیے کچھ کہنا چاہا مگر اسے مجھے فوراً ٹوک دیا۔ دیکھو حسن، بلا وجہ مجھے نصیحت مت کرو، مجھے نصیحت کرنے والے لوگ بہت زہر لگتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنا ارادہ چھوڑ دیا اور دوبارہ سو گیا۔ دروازہ زور سے بند ہونے پر دوبارہ آنکھ کھلی۔ علی بہت غصے میں کمرے میں آیا۔ میں نے کھڑکی سے باہر کا جائزہ لیا تو حیران رہ گیا۔ میں کتنی دیر تک سوتا رہا؟ باہر اندھیرا تھا۔ میں نے اٹھ کے منہ پہ پانی کی چھینٹیں مار کے اپنی سستی کم کری۔ جب میں کمرے میں لوٹا تو علی کسی کو گالیاں دینے میں مصروف تھا۔ وہ سمجھتی کیا ہے خود کو، ایڈیٹ، کمینی، سالی، اس جیسی ہزاروں لڑکیاں صبح شام علی کے اشاروں پہ ناچتی ہیں، میں اس جیسی مڈل کلاس لڑکی کو گھاس تک نہیں ڈالتا۔ کون، کس کی بات کر رہے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ سدرا کی۔ پہلے مجھے پارک میں بلایا، پورے 2 گھنٹے اس کا ویٹ کیا، فون کیا تو بولی علی میں نہیں آ سکتی، میری مجبوری کو سمجھو۔ علی نے اس کی نقل اتاری اور بولا، بھاڑ میں جائے وہ اور اس کی مجبوری، ایک بار مل جائے تو اس کا وہ حال کروں گا کہ یاد رکھے گی۔ علی نے جوتے اتارے اور دیوار پر دے مارے۔
جانے کیوں مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ سدرا نہیں آئی. یار آج شام سعود کی طرف چلنا ہے, بڑا فن ہوگا وہاں آج. میں نوٹس بنا رہا تھا جب علی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی. سعود یونیورسٹی کا کافی نامی گرامی لڑکا تھا, اس کی شہرت بالکل بھی اچھی نہیں تھی, وہ کسی MPA کا بھتیجا تھا, اسی وجہ سے اس نے کھلی گنڈا گردی مچائی ہوئی تھی. نہیں یار میں نہیں جا سکوں گا, میں نے صاف انکار کر دیا. کیا مطلب نہیں جا سکوں گا؟ اسے تجھے لانے کا اسپیشل کہا ہے. میں حیران رہ گیا. میں نے پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ تو میرا دوست ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کے دوستوں کے دوست اس کے بھی دوست ہیں, تو بھی اس کا دوست ہوا. علی نے مسکراتے ہوئے کہا. علی وہ اچھا لڑکا نہیں ہے, ایسے لڑکوں سے دوستی اچھی نہیں. میں نے علی کو سمجھایا مگر اس سے میری بات کاٹ دی. دیکھ یار مجھے سمجھا مت, بس یہ بتا کہ میرے ساتھ چلے گا یا نہیں. اس نے جواب طلب نظروں سے مجھے دیکھا. ٹھیک ہے چلوں گا. کتنے بجے جانا ہے؟ میں نے ہار مانتے ہوئے کہا. رات کھانا کھا کر چلیں گے, تیار رہنا, علی نے مجھے کہا اور اپنے گھر پہ فون ملانے کے لیے باہر چلا گیا. میں علی کی بات مان تو گیا مگر میرا سعود کی طرف جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. آج کل میں بہت اداس تھا, امی ابو سے ناراض تھا. اس دن کے بعد گھر سے کوئی فون نہیں آیا. حالانکہ میں سوچ رہا تھا کہ امی مجھے منائیں گی, مگر لگتا ہے کہ امی کو صبا مجھ سے زیادہ عزیز ہے. کھانے سے فارغ ہو کر میں اور علی سعود کے فلیٹ کی طرف چلے گئے. سعود بہت خوشی سے مجھ سے ملا. وہاں پہلے سے 5 سے 6 لڑکے تھے جنہیں میں اکثر یونیورسٹی میں دیکھتا تھا. دادا کوئی فن بھی ہوگا یا ایسے بٹھائے رکھو گے؟ ایک لڑکے نے بڑی بےتابی سے پوچھا. فن کوئی ایسا ویسا بڑے انتظام کیے ہوئے ہیں دادا نے. سرپرائز ہے عاصم بھائی, علی کے پاس بیٹھے ہوئے لڑکے نے کہا. وہ سب ایک دوسرے سے معنی خیز گفتگو کر رہے تھے. علی کا موبائل بجا تو نمبر دیکھتے اسے برا سا منہ بنایا. او ہو یہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی. اسے فون کو بند کیا. کون ہے دادا؟ سفیان نے اشتیاق سے پوچھا. تمہارے ڈپارٹمنٹ کی حمیرہ ہے. یار ذرا سی لفٹ کیا کرا دی, پیچھے ہی پڑ گئی. حمیرہ کا نام سن کر میرا دماغ معاف ہو گیا. وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی کافی لیے دیے رہنے والی لڑکی تھی. اسے دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ یہی میری آئیڈیل ہے, مگر وہ تو ایسی لڑکی نہیں ہے. میں نے بے یقینی سے کہا. کون سی دنیا میں رہتے ہو شہزادے؟ دوسرے دوست نے مجھے کہا. علی تیرا دوست تو بہت ہی بھولا ہے یار, سعود نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ کر کہا. دادا اسے چھوڑیے, بتا پارٹی کب شروع ہوگی, ہم بھی دیکھیں کیا سرپرائز ہے. سفیان نے باتوں کا رخ بدلا. وہ سب اپنی باتوں میں مصروف ہو چکے تھے جبکہ میں ابھی تک حیرت میں تھا. میں حمیرہ سے بہت متاثر تھا اور سوچ چکا تھا کہ امی ابو سے بات کر کے اس کے گھر رشتہ بھیجوں, مگر وہ ویسی نہیں تھی جیسی نظر آتی تھی, یا شاید مجھے لوگوں کی پہچان نہیں تھی. میرا وہاں بیٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا. میں اٹھ کھڑا ہوا. علی نے مجھے اٹھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا طبیعت ٹھیک نہیں ہے, گھر جا رہا ہوں. علی پریشان ہو گیا. کیا ہوا, خیریت تو ہے؟ میں گھر چھوڑ آتا ہوں. علی ایک دم پریشان ہو گیا, شاید میرا چہرہ دیکھ کر. میرے چہرے سے واقعی لگ رہا تھا کہ میری طبیعت خراب ہے. نہیں علی تم انجوائے کرو, میں چلا جاؤں گا. یہ کہہ کر میں رکا نہیں, جلدی جلدی سیڑھیاں اترتا نیچے پہنچا. کھلی ہوا میں سانس لیے خود کو بہتر محسوس کیا. اپنے فلیٹ میں پہنچا. میں نے جیب سے چابی نکالی. اچانک محسوس ہوا کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے. میں نے مڑ کر دیکھا تو تھوڑے فاصلے پہ کوئی لڑکی کھڑی تھی. بڑی سی چادر اڑے اور اس کے ہاتھ میں سفری بیگ بھی تھا. اس نے چادر سے منہ چھپایا ہوا تھا. حسن بھائی, علی کہاں ہیں؟ آواز کچھ جانی پہچانی لگی. میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگی میں سدرا ہوں, میں ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ آئی ہوں. میں نے غصے سے پوچھا کیوں؟ وہ لوگ میری شادی کر رہے ہیں, میں علی کے بغیر مر جاؤں گی. میں اور علی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. میں نے حیرت سے اسے دیکھا. مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ لوگ پیدا کرنے والے ماں باپ کے بغیر تو رہ سکتے ہیں, مگر ایک اجنبی شخص کے بغیر مرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. میں نے ایک نظر اس کے سفری بیگ پر ڈالی. میرا دل چاہا اس کی بے وقوفی پر ماتم کروں جو ایک اجنبی شخص کے لیے رات کے اس پہر اپنا گھر بار چھوڑ آئی ہے. تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم جس لڑکے کے لیے گھر چھوڑ کر آئی ہو وہ روزانہ 50 لڑکیوں کو یہی کہتا ہے کہ وہ ان سے محبت کرتا ہے اور ان کے بغیر مر جائے گا. سدرا کو میری بات پہ یقین نہیں آیا. اس نے کہا نہیں علی ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میں نے سدرا سے کہا تم جانتی کتنا ہوں اسے, جمعہ 8 دن ہوئے ہیں تمہیں اس سے بات کرتے ہوئے. وہ پرانا کھلاڑی ہے. اگر میں تمہیں بتا دوں کہ وہ تمہارے بارے میں کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتا ہے تو تمہارا دل چاہے گا کہیں ڈوب کے مر جاؤ. اور تم اٹھا کر اس طرح چلی آئی. اپنے ماں باپ کی عزت کا پاس ہے تمہیں. مجھے سدرا پر بہت غصہ آ رہا تھا. مجھے محسوس ہوا وہ رو رہی ہے. میں نے سدرا سے کہا تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ واپس چلی جاؤ, ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی. مجھے خیال آیا رات کے اس پہر اس کا اکیلے جانا ٹھیک نہیں. رکو. میری آواز پر وہ رک تو گئی مگر اسے مڑ کر نہیں دیکھا. میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں. میں اس سے تھوڑے فاصلے پر چلنے لگا. مجھے محسوس ہوا وہ مسلسل رو رہی ہے. میں نے بھی کہا اچھا ہے ابھی رو لے, نہیں تو اسے پوری زندگی رونا پڑتا. سڑک پر گاڑیاں چل رہی تھیں. میں اس کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر رک گیا. وہ اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگی تو میں نے اسے پکارا اور کہا سنو آئندہ ایسی غلطی کبھی مت کرنا. لڑکیاں جب رات کے اس اندھیرے میں گھر سے نکل جاتی ہیں تو برباد ہو جاتی ہیں. جہاں تمہارے ماں باپ کہہ رہے ہیں وہاں شادی کر لو. وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہ سکتے کیونکہ دنیا میں صرف ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے جو بے غرض ہے. اس نے مڑ کر ایک نظر مجھے دیکھا. اس کی آنکھوں میں ایک شکرانہ تھا. وہ جلدی سے گھر کے گیٹ کی طرف بڑھی. دروازے پر ذرا سا زور ڈالا تو وہ کھلتا چلا گیا. لگتا تھا اس کے گھر والوں کو ابھی تک خبر نہیں ہوئی تھی اس کے اس کارنامے کی. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فلیٹ کی طرف چل پڑا. مجھے اپنے اندر سکون محسوس ہو رہا تھا. میں نے سوچ لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی گھر فون کر کے
امی ابو سے معافی مانگوں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ میں صبا سے شادی کے لیے تیار ہوں اور مجھے ان کا فیصلہ منظور ہے۔ انہوں نے میرے لیے بہترین انتخاب کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی میرا برا نہیں سوچ سکتے۔